بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، ایک مسلمان کی شان نہیں کہ وہ رشوت لے، بلکہ یہ یہودیوں کی ایک خصلت رہی ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خیبر کے یہودیوں سے اس بات پر مصالحت ہوئی تھی کہ زمین کی جو پیداوار ہوگی وہ آدو آدھ تقسیم ہوگی، اور جب پیداوار تقسیم کرنے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے، وہ ایمانداری سے پیداوار کے 2 حصے کر کے ان یہودیوں سے کہہ دیتے کہ ان دونوں میں سے جو چاہو لے لو۔ ناظرین، یہودیوں نے اپنی عادت کے مطابق ان کو بھی رشوت دینی چاہی اور کہا کہ یہ قبول کرو اور اس کے بدلے میں ہمارا حصہ بڑھا دو۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف لفظوں میں جواب دیا، اے یہودیو، خدا کی قسم، تم سب سے زیادہ مجھے ناپسند ہو، لیکن یہ چیز مجھے تم پر ظلم کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتی، اور جو تم نے رشوت پیش کی ہے وہ حرام ہے، ہم مسلمان اس کو نہیں کھاتے۔ یہودیوں نے ان کی یہ بات سن کر کہا، یہی وہ انصاف ہے جس سے آسمان اور زمین قائم ہے۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ رشوت لینا مسلمانوں کی شان نہیں، اور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح واضح الفاظ میں رشوت لینے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ وہ مال لے لیتے تو کسی کو کیا پتہ چلتا اور ان کے پاس مال آ جاتا، لیکن انہوں نے رشوت کی حرمت کو ملحوظ رکھا اور فرمایا کہ ہم مسلمان حرام نہیں کھاتے۔ گویا مسلمانوں کا رواج تھا کہ وہ حرام سے بچتے تھے، یہاں تک کہ یہودیوں نے بھی ان کے اس طرز پر تعریف کی۔ ناظرین، بہرحال رشوت سے حقوق العباد متاثر ہوتے ہیں، خیانت اور بے انصافی عام ہو جاتی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ خود بھی رشوت کے لین دین سے بچیں اور دوسروں کے دلوں میں بھی رشوت کی برائی بڑھائیں۔ جزاک اللہ۔